سانپ ڈسے گا تیری جان چلی جائے گی، برا دوست ڈسے گا تیرا ایمان چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن والصلاة والسلام على سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خیر الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر، بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر، کیا بشر کیا ملک خود خدا دوستو، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستو، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو طوق محمد کی غلامی کا۔ انتہائی قابل صد تعظیم و تکریم علماء کرام، با وفا با وقار معززین علاقہ، بالخصوص میرے مخدوم میرے محترم جناب حافظ ابراہیم خلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خوبصورت اور جامع عنوان سے آج کی یہ روحانی نورانی پاکیزہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ بیان کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ اس محفل میں سیرت کے حوالہ سے صرف ایک نکتے پہ گفتگو آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صدیوں سے لکھی بھی جا رہی ہے، پڑھی بھی جا رہی ہے، سنی بھی جا رہی ہے، اور عملی زندگی میں اپنائی بھی جا رہی ہے۔ سیرت طیبہ پہ مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں، محافل ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ سوال یہ ہے، آخر ہم مسلمان تذکرہ سیرت کیوں کرتے ہیں؟ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اور ہم یہ ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاید مچھلی پانی کے بغیر چند لمحے جی سکتی ہو، اور ہم آب و ہوا کے بغیر شاید کچھ پل زندگی کی سانسیں لے سکتے ہوں، مگر ایک مسلمان اپنی مسلمانی پیغمبر کی سیرت کے بغیر ایک پل بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو مسلمان کے لیے تذکرہ سیرت کیوں ضروری ہے؟ معزز سامعین، اس کی 3 بنیادیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بنیاد، ہم تذکرہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ چاہتا ہے تذکرہ سیرت ہوتا رہے۔ اس رشتے کا تقاضا ہے کہ تذکرہ سیرت ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی ہوتا رہے۔ وہ رشتہ ہے امتی اور نبی کا۔ ہم امتی ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے نبی ہیں۔ امتی اور نبی کا رشتہ یہ نبی کی سیرت کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ ہم امتی، آقا علیہ السلام ہمارے نبی۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات پہ مبارک ہو اور اس پہ آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ امتی اور نبی کا رشتہ تو پہلی امتوں اور نبیوں کا بھی تھا، ہمارا بھی اور ہمارے نبی کا یہی رشتہ۔ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق بڑا واضح ہے۔ آپ کا رشتہ اس نبی سے قائم ہوا ہے جو صرف امتوں کا نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے۔ آپ کا رشتہ اس نبی سے قائم ہوا جو صرف امتیوں کا امام نہیں بلکہ نبیوں کا بھی امام ہے۔ آپ کا سلسلہ اور رشتہ اس نبی سے قائم ہوا جس نبی کے امتی ہونے کی تمنا اور آرزو
پہلے انبیاء کرتے آئے، آپ کا رشتہ اس نبی سے قائم ہوا جس نبی کا تذکرہ سابقہ کتب میں موجود، انبیاء کی زبانوں پہ موجود۔ آپ کا رشتہ اس نبی سے قائم ہوا جس نبی کو رب العالمین نے کل جہانوں کے کمالات و اوصاف سے مالا مال فرمایا۔ تو ہمارا آقا علیہ السلام سے ایک رشتہ ہے امتی اور نبی کا۔ احباب کرام، آپ اسلام آباد جا رہے ہوں، آپ کے ساتھ گاڑی میں ایک اور مسافر بھی سوار ہو، ایک دوسرے کا تعارف کراتے وقت آپ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ کس کو ملنے؟ جی وہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں میرا رشتہ دار ملازم ہے، میں اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو آپ فخر سے کہیں گے جس پارلیمنٹ کے ملازم کو آپ ملنے جا رہے ہیں وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس پارلیمنٹ کا وزیر اعظم میرا رشتہ دار ہے، اور جس فیکٹری کے آپ ملازم ہیں اس فیکٹری کا مالک میرا رشتہ دار ہے۔ ہم پوری کی پوری انسانیت کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، اس نبی سے ہمارا رشتہ قائم ہوا ہے جو نبی الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید الرسل ہیں، جو سیاح لا مکاں ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی نبوت کل جہانوں کے لیے وسیع ہے۔ تو یہ رشتہ چاہتا ہے ہم تذکرہ سیرت کرتے رہیں، کیونکہ امتی کی قدر بنتی ہی نبی کے رشتے سے ہے، امتی کا ایمان بنتا ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کی عبادت بنتی ہی نبی کی سیرت سے ہے، امتی کی نماز وہ نماز ہوگی جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے، امتی کا حج وہ حج کہلائے گا جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے، امتی کی زکوٰۃ وہ زکوٰۃ کہلائے گی جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے، امتی کا رمضان کا روزہ وہ روزہ کہلائے گا جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے، امتی کی طہارت تب طہارت کہلائے گی جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے، امتی کا وضو غسل تب وضو اور غسل کہلائے گا جب نبی کی سیرت سے ہو کے آئے، امتی کا قیام رکوع سجدہ تشہد اس وقت عبادت کہلائے گا جب نبی کی سیرت سے ہو کے آئے، امتی اپنی عقل سے نماز بنا لے، نماز نماز نہیں، امتی اپنی عقل سے حج بنا لے، وہ حج حج نہیں، امتی اپنی عقل سے عمرے کی ترتیب بنا لے، وہ عمرہ عمرہ نہیں، امتی اپنی عقل سے روزے کا وقت طے کر لے، وہ روزہ روزہ نہیں۔ میں سے مثال سے واضح کروں، آپ نے ابھی نماز عشاء با جماعت ادا کی، 4 رکعتیں پڑھی، امام نے امامت کرائی، مقتدیوں نے با جماعت نماز پڑھی، کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے، میرے مخدوم حافظ صاحب سے آ کے کہے، حافظ صاحب جو نماز ہوئی ہے اس نماز میں قیام تھا، اس نماز میں قرات تھی، اس نماز میں رکوع تھا، اس نماز میں سجدہ تھا، اس نماز کے رکوع سجدے میں
تسبیحات تھی، اس نماز میں تشہد تھا، اب اس نماز میں سلام ہے۔ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میری نماز میں رکوع بھی ہوگا، سجدہ بھی ہوگا، قیام بھی ہوگا، قرات بھی ہوگی، تسبیحات بھی ہوں گی، تشہد بھی ہوگا، التحیات بھی ہوگا، درود پیغمبر علیہ السلام پہ وہ بھی ہوگا، سلام بھی ہوگا، دعائیں بھی ہوں گی۔ میری نماز کو بھی آپ نماز مان لیں گے؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں پڑھ۔ اب اس نے اللہ اکبر کہہ کے بے قیام کرنے کی بجائے سجدہ شروع کر دیا، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ پڑھی، پھر اس نے فاتحہ پڑھی، پھر قرات پڑھی، اور پھر سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں آ گیا۔ رکوع میں آ کے وہ التحیات پڑھتا ہے، پھر رکوع سے اللہ اکبر کہہ کے قیام میں آ گیا، قیام میں کھڑے ہو کے وہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم کی تسبیحات پڑھ رہا ہے اور درود پڑھ رہا ہے۔ اب اس نے اس طرح نماز مکمل کر کے سلام پھیرا، آ کے کہتا ہے حضرت جو اعمال آپ کی نماز میں تھے وہی اعمال میری نماز میں ہیں۔ آپ کی نماز میں قیام تھا، میری نماز میں بھی قیام ہے۔ آپ کی نماز میں رکوع سجدہ تھا، میری نماز میں بھی رکوع سجدہ ہے۔ آپ کی نماز میں قرات تھی، میری نماز میں بھی قرات ہے، لہذا کیا میری نماز بھی نماز ہے؟ میری نماز بھی نماز ہے۔ حضرت قاسمی صاحب، مولانا لقمان صاحب، آپ حضرات سے کوئی پوچھ لے گا کیا خیال ہے اس کی نماز کو نماز مان لیں گے؟ جی، اس نے تو کوئی شے نہیں چھوڑی اس نماز کی جو ہمارے اس مصلی کے امام نے پڑھائی ہے۔ اس نے کوئی رکن نہیں چھوڑا، اس نے کوئی رکن نہیں چھوڑا، پھر بھی ہم کہتے ہیں تیری نماز نماز نہیں ہے۔ کوئی شخص کہے میں ربیع الاول میں احرام باندھ کے بیت اللہ شریف کا حج کرنے جا رہا ہوں، اور جو ارکان ذوالحج کے مہینہ میں حاجی کرتے ہیں وہی ارکان میں کروں گا۔ وہ جا کے بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، اور وہ جا کے سعی بھی کرتا ہے، اور اپنے سر کے بال بھی منڈواتا ہے، جانور بھی قربان کرتا ہے، اور عرفات منا مزدلفہ میں وہاں وقوف بھی کرتا ہے، سارے ارکان کر کے ربیع الاول میں ہی واپس آ جاتا ہے، خطبہ بھی پڑھتا ہے۔ اس کو حج مان لیں گے؟ جی، حج نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اصل یہ ہے کہ امتی اپنی سوچ میں، اپنی عقل میں کبھی بھی آزاد نہیں ہے۔ امتی عبادت بننے میں نبی کی سیرت کا محتاج۔ امتی کا حج وہ ہوگا جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے گا، امتی کی نماز وہ ہوگی جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے گی، امتی کا روزہ وہ ہوگا جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے گا، امتی کی طہارت وہ ہوگی جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے گی، امتی کا نکاح وہ ہوگا جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے گا، امتی کا جنازہ وہ ہوگا جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے گا، امتی کی تدفین وہ ہوگی جو نبی کی سیرت سے ہو کے آئے گی۔ امتی قدم قدم پہ، پل پل پہ، لمحہ لمحہ نبی کی سیرت کا محتاج ہے۔ امتی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، امتی محتاج ہے کہ میں اس بچے کے کان میں سب سے پہلا بول کون سا پہنچاؤں، تو نبی کی سیرت سے رہنمائی لے گا، نبی کی سیرت بتائے گی۔ اذان دے ایک کان میں، اقامت کہہ دوسرے کان میں۔ اب وہ بچہ دودھ پینا چاہتا ہے، کتنا عرصہ اماں کی چھاتی سے دودھ پیے، نبی کی سیرت بتائے گی کہ اتنا اتنا عرصہ وہ دودھ پی سکتا ہے۔ بچہ اپنی اماں کا دودھ پی رہا ہے، اماں کے کپڑوں کو، اماں کے لباس کو اپنے پیشاب سے گیلا کر دیتا ہے،
اب یہ لباس پاک کیسے ہوگا؟ نبی کی سیرت بتلائے گی۔ اب بچہ چلنے کی عمر میں آیا تو نبی کی سیرت بتائے گی۔ اس کی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ یہ لڑکپن سے، جوانی میں آیا، گھر بسانا چاہتا ہے، گھر بسے گا عورت سے، اس لیے کیسے عورت کو لائے؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ نکاح کر کے لائے گا، کس عورت سے نکاح کرے؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ کس دین کی عورت سے نکاح کرے؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ کس مذہب کی عورت سے نکاح کرے؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ کہ اپنی بچی جوان ہو گئی، کس شخص سے نکاح کرے؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ کن رشتوں سے نکاح کرے؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ نکاح کیسے کرے؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ نکاح کرنے کے بعد اب چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما لوں۔ رزق حلال کیسے کمائے؟ دولت گھر میں کیسے لے کے آئے؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ تجارت کے اصول نبی کی سیرت بتائے گی۔ زراعت کے اصول نبی کی سیرت بتائے گی۔ صنعت کے اصول نبی کی سیرت بتائے گی۔ کسب کے اصول نبی کی سیرت بتائے گی۔ مال گھر میں آ گیا، حلال طریقے سے آ گیا، نبی کی سیرت کے مطابق آ گیا۔ اب اس مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے، کیا خرچ کرنے میں بھی آزاد ہے؟ جیسے من چاہا خرچ کرنا شروع کر دیا؟ نہیں نہیں نہیں، جس طرح یہ کمانے میں نبی کی سیرت کی رہنمائی کا محتاج ہے، ایسے ہی اب خرچ کرنے میں بھی نبی کی سیرت کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ نبی کی سیرت بتائے گی خرچ کیسے کرنا ہے۔ یہ مسجد میں آنا چاہتا ہے، کیسے آئے؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ امتی رشتے کرنا چاہتا ہے، نبی کی سیرت بتائے گی۔ غرض کے امتی پل پل اپنے نبی کی سیرت کا محتاج ہے۔ دنیا سے جا رہا ہے، سانسیں بند ہو گئی، روح پرواز کر گئی، کیا اس میت کو ہم جنگل میں پھینک آئیں؟ نہیں، نبی کی سیرت بتائے گی کہ اس کو جنگل میں یوں پھینکنے کے نہیں آنا، اسے رخصت کرنا ہے۔ رخصت کیسے کریں گے؟ اسے کفن پہنانا ہے، وہ کفن کیسا ہو؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ اسے غسل دینا ہے، کیسے دیں گے؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ غسل کفن دینے کے بعد اس کو کندھوں پہ کیسے اٹھانا ہے؟ نبی کی سیرت بتائے گی۔ کیا ہم جنگل میں لے جا کے، کھلے میدان میں لے جا کے کرین سے گڑھا کھود کے وہاں پھینک آئیں؟ نہیں نہیں، نبی کی سیرت بتائے گی۔ تم اس کو الوداع کرو گے، الوداع کرنے کے لیے یہ کیسے ہو؟ یہ پیچھے ہو، ہم آگے آگے ہو؟ نہیں، اپنے کندھوں پہ سوار کرو، یہ آگے آگے، تم پیچھے پیچھے۔ نبی کی سیرت بتائے گی۔ نماز جنازہ نماز ہے، نماز پڑھنی ہے، جی پڑھیں گے۔ نماز میں رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، نماز کی اذان ہوتی ہے، نماز کی اقامت ہوتی ہے، نماز کی قرات ہوتی ہے، نماز کا تشہد ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں ہوتا ہے، لیکن یہاں نبی کی سیرت بتائے گی۔ اذان نہیں دینی، اقامت نہیں کہنی، یہاں رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، تشہد نہیں کرنا، نبی کی سیرت بتائے گی۔ ہم نے نبی کی سیرت کے مطابق میت کو لیا، قبر میں رکھنا چاہتے ہیں، پھینک دیں؟ فرمایا نہیں نہیں، یہاں بھی نبی کی سیرت بتائے گی۔ اسے قبر میں رکھنا کیسے ہے، اس کو لٹانا کیسے ہے، اس کا رخ کدھر کرنا ہے، رخ کر دیا۔ اب فرمایا مٹی ڈالو گے، مٹی ڈال کے برابر کر دیں زمین؟ فرمایا نہیں نہیں، یہاں بھی نبی کی سیرت بتائے گی۔ غرض کے اماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ شریف تک، امتی منبر و محراب سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک، قدم قدم پہ، پل پل پہ نبی کی سیرت کا محتاج ہے۔ اس لیے امتیوں کو نبی کی سیرت کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلی بنیاد سمجھ آئی؟ ہم تذکرہ سیرت اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم امتی اور آقا ہمارے نبی، اسی رشتے کی بنیاد پہ،
امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی 2 جلدوں میں بخاری شریف، امام مسلم کی 2 جلدوں میں مسلم شریف، امام نسائی کی نسائی شریف، امام ابو داؤد کی ابو داؤد شریف، امام ترمذی کی ترمذی شریف، حدیث کی سینکڑوں کتابیں وہ اسی رشتے کو بیان کر رہی ہیں۔ جس باب کو بھی کھولو گے وہاں پہ عن کہیں پہ ان آئے گا، عن ابی ہریرہ، کہیں پہ انا آئے گا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں پہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں پہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں تو دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں پہ آئے گا وجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی سے سنا، میں نے نبی کو دیکھا، میں نے نبی کو آتے دیکھا، جاتے دیکھا، میں نبی کے قدموں میں حاضر ہوا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا ذخیرہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ اس لیے کہ ہم امتی ہیں آقا ہمارے نبی۔ دوسری بنیاد، تذکرہ سیرت اس لیے ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری انسانیت ہی نہیں، پوری کی پوری کائنات کے لیے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد اب ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں۔ ایک شخص نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، جی میں مفتی لقمان شمس صاحب کے پاس جمعہ پڑھوں گا، 1:30 بجے ان کی نماز ہوتی ہے۔ نکلتے وقت کچھ سستی ہوئی، 35-40 منٹ ہو گئے، جماعت گزر گئی، دل کو تسلی دیتا ہے اگلی مسجد میں 1:45 بجے جماعت ہے، وہاں شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن وہاں جاتے جاتے راستے میں کوئی رکاوٹ بنی، 1:45 سے اب وقت گزر گیا، وہ دل کو تسلی دیتا ہے، چلو خیر اگلی مسجد میں 2 بجے جمعہ ہوتا ہے، وہاں بھی پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اس سے اگلی مسجد میں 2:15 بجے، جی عید کی نماز 7 بجے، یہاں نہیں، چلو تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، 7:30 فلاں جگہ، 8 بجے فلاں جگہ، یہاں ہم اپنی سستیوں اور غفلتوں میں دل کو اطمینان دے لیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ آپشن دوسرا ہے، انسانیت کے پاس اب منزل تک پہنچنے کا دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ انسانیت کے پاس اپنے خدا تک پہنچنے کا کوئی دوسرا آپشن نہیں، آپ آخری ہیں، اس لیے آپ ہی کا تذکرہ، آپ ہی کی سیرت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری وجہ، میرا خیال کوئی مہمان آ رہے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں تاکہ سارے استقبال کریں، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ گفتگو میں کر رہا ہوں، خیالات نہیں ہے میری طرف۔ تیسری وجہ، بس اسی وجہ ہی بیان کرتا ہوں، تقریر پھر صحیح۔ تیسری وجہ، تذکرہ سیرت کی بنیاد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہمارا امتی اور نبی ہونے، امتی اور نبی کا رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور تعلق بھی ہے، وہ اور رشتہ بھی ہے، وہ رشتہ محبت و مودت ہے۔ رشتہ محبت و مودت چاہتا ہے، تذکرہ محبوب ہوتا رہے۔ میں اسی پہ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔